السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. اسی رب کے لیے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر ہے. درود و سلام ہو، رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 سے آج کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں کیا ہے کہ قرآن کو ہم صرف قرآن کی روح سے سمجھیں، یعنی قرآن کو قرآن کی بعض دوسری جگہ اس کی جو تفسیر ہوتی ہے اس سے سمجھیں، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھیں، اور قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال سے، یعنی صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا، جس طریقے سے ایمان لایا، جیسا عمل کیا، اس طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اور مکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے جب ہم مکی سورت پڑھ رہے ہیں. مکہ کے اندر حالات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور آپ نے اس وحی کی دعوت یا اس وحی کا علم لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. دو گروپ ہو گئے. ایک وہ گروپ تھا جس نے اس وحی پر ایمان لایا، یقین کیا، اور جس نے ایمان لایا اس نے اللہ پر بھی ایمان لایا، کتاب پر بھی ایمان لایا، نبی پر بھی ایمان لایا، وہ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان لایا. لیکن ایک دوسرا گروپ تھا جس نے انکار کیا. تو وہ انکار کرنے میں اتنے شدت اختیار کی کہ جنہوں نے اقرار کیا تھا انہیں ہر طریقے سے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طریقے سے اس تحریک کو، اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آیتیں جو نازل ہوئی وہ ان دونوں فریق کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی. جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں انکار، پچھلے جو امتوں نے انکار کیا تھا ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور انکار کرنے کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ کیا تمہارے ساتھ ہوگا. اور جن لوگوں نے اقرار کر لیا، جن لوگوں نے ایمان لے آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، انہیں لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان مومنوں کی تسلی کے لیے آیتیں نازل فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی. تو مومنوں کے لیے تربیت ہو رہی ہے، اور مشرکوں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کی سزا یہ ہونے والی ہے، یہ تمہیں ملنے والی ہے. یہاں پر انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اور آگے چل کر کے پھر اقرار کرنے والوں کا ذکر آنے والا ہے آج کی کلاس میں. تو انکار کرنے والے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے.
ایسا کیا معاملہ ہوا تھا کہ اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے؟ تو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 50 میں اور 51 میں کہ یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں یا یہودی اور نصرانی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پچھلے انبیاء نے معجزے دکھائے تھے، آپ بھی معجزے دکھائیے، اور اگر آپ معجزے نہیں دکھا سکتے تو گویا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یا نہ ماننے کے لیے انہوں نے ایک عذر یہ لے کر کے آیا کہ آپ تو معجزے دکھائیے، جیسے اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کے طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو اللہ کے نبی کو یہ وحی دی گئی کہ آپ ان سے کہیے، آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جیسا چاہے معجزہ دکھائے، جس انبیاء کے ہاتھ پر جو معجزہ دکھانا چاہے دکھائے۔ تو انبیاء کا کیا کام ہے؟ آپ نے اپنا مقصد بتایا، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو انبیاء کا کام تو یہ ہے کہ جو تم غلط عمل کر رہے ہو، جو انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم جو اللہ رب العزت کا حق مخلوق کو دے رہے ہو اور مخلوق کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، تو یہ جو ظلم کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس ظلم کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، یہ ڈر سنانے کے لیے میں آیا ہوں، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈر بتانے والا آیا ہوں، یعنی جو تم غلط عمل کر رہے ہو اس کی غلط ہی سزا ہو، اس کی غلط ہی انجام نکلے گا، جو تم برا عمل کر رہے ہو اس کا برا ہی انجام ہوگا، یہ خبر دینے کے لیے میں آیا ہوں، میں معجزے دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ جسے تو ایک سنجیدگی کا آپ نے یہاں پر جواب دیا۔ آیت نمبر 51، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ نشانیوں کا سوال کرتے ہیں، یہ معجزات کا سوال کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ خالق کائنات نے قرآن کو پہنچایا ہے، اللہ رب العزت کا بیان ان کے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کو یہ سمجھ رہے تھے، یا خاص کر یہودی اور نصرانی قرآن کو سمجھ رہے تھے کہ یہ آسمانی گرنتھ ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں، اور آج بھی جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن یہ بات بولنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، انسان ایسی باتیں نہیں لکھ سکتا۔ بہرحال بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو دو بڑی صفت جو رکھی گئی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے، لیکن کون حاصل کرے گا اس رحمت اور نصیحت کو؟ دیکھیے یہ بھی ایک کتنی بڑی بات ہے یا کتنا بڑا معجزہ جیسا ہے کہ ایک ہال کے اندر سبھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سبھی لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، سبھی لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، لیکن رحمت اور نصیحت ہر کسی کو نہیں ملے گی، جبکہ پڑھانے والا ایک، کتاب بھی وہی، لیکن رحمت اور نصیحت اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والے کو ملے گی۔ رحمت کیوں ملے گی؟ جو ایمان لائے گا وہ اصل میں عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو وہ رحمت کے اندر داخل ہوگا، اور اسی طریقے سے نصیحت برے اور اچھے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، تو جو واقعی ایمان والا ہوگا وہ اس برے لوگوں کے اور اچھے لوگوں کے انجام کو دیکھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور اس مطابق وہ زندگی جینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ مطالبہ جو تھا مشرکین مکہ کا کہ آپ کے ہاتھ میں معجزے کیوں نہیں دکھائے جا رہے، نہیں آ رہا ہے معجزہ، اس کا مطلب آپ نبی نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے معجزے انبیاء کے ہاتھ پر رونما کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی یا اللہ کی وحی بھی انبیاء کے ہاتھ سے رونما ہوتی ہے یا ان کے پاس آتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ تھا، لیکن دوسرا جواب یہاں پہ دیا گیا، قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اس کی گواہی کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں، اور عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنا ہے۔ یہ جو پیغام اس قرآن کے اندر ہے جس کی وجہ سے تم قرآن کا بھی انکار کرتے ہو، نبی کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ کا بھی انکار کرتے ہو، جس پیغام کی وجہ سے، جس توحید کی وجہ سے، تو یہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے میں گواہ اللہ رب العزت کو بناتا ہوں، اور آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اور جو کچھ تم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو یا ستا رہے ہو، اللہ رب العزت سب کچھ خوب اچھی طرح جانتا ہے. جو تمہارے ظلم ہے انسانیت کے اوپر اللہ خوب جانتا ہے. اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ یعنی زبردست نقصان پانے والے لوگ کون ہیں؟ جس نے حق آ جانے کے بعد، حق یعنی اللہ کا کلام، نبی مکرم کا فرمان آ جانے کے بعد اس کے اگینسٹ وہ عمل کر رہے ہیں، باطل پر عمل کر رہے ہیں، طاغوت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی اور کے حکم پر وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی وہ عبادت کر رہے ہیں. اصل میں مکہ کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے یا جو شدت مشرکین کی طرف سے آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ میت کو کس طریقے سے دفن کرنا ہے، بچے کی ولادت ہوگی تو کس طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، یہ سارے رسم و رواج تو مکہ کے اندر تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے. ہاں طریقہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا. اعتراض ان چیزوں سے نہیں تھا، مخالفت ان چیزوں سے نہیں تھی، دشمنی ان چیزوں سے نہیں تھی، یہ عمل سے نہیں تھی. دشمنی تو اس عقیدے سے تھی، اس سوچ اور اس فکر سے تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ رب العزت کے. تو یہ جو 360 تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہو کہ کسی سے پانی مانگتے ہو، کسی سے اولاد مانگتے ہو، کسی سے بیٹا مانگتے ہو، کسی سے فصل کا اچھا ہونا مانگتے ہو، یہ تمہاری ضرورت کا پورا کرنے والے اور تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے والے نہیں ہیں. کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. وہ دعا کا سننے والا ہے اور وہ دعا کو پوری کرنے والا ہے، وہ مراد کو پوری کرنے والا ہے. اس چیز کا اختلاف تھا کہ تم نے یہ 360 کو الگ کر کے ایک بنا لیے. بعض تو یوں کہتے تھے کہ تم نے 360 سے دشمنی مول لی ہے ایک اللہ کے لیے، نعوذ باللہ. یہ جانتے ہی نہیں تھے. کچھ تو یوں کہتے تھے کہ 360 ہمارے، آپ ایک اور بڑھا لو اللہ کا. تو یہ ساری مخالفت جو تھی وہ توحید کی بنیاد پر تھی، وہ ایک رب کو ماننے کی بنیاد پر تھی، وہ ایک اللہ کو ماننے کی بنیاد پر تھی. تو یہاں پہ وہ کہتے اور جو کوئی باطل پر ایمان لائے. اب حق آ گیا. حق کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے. یہ ہر جس سے بھی آپ پوچھیں کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا، انسان اور جانور کا بنانے والا، دنیا کی مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ ہر کوئی ایک ہی جواب دے گا کہ وہ ایک ہے. کتنے ہیں اگر آپ پوچھیں تو وہ ایک ہے کہیں گے. لیکن اس کے باوجود کیا اللہ رب العزت کو ایک مان رہے ہیں؟ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنی میں، اس کی خوبیوں کے اندر. تو یہ ہے ان کا ظلم. اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق پر ایمان لاتے، اس کے مخلوق کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اس مخلوق کے طور و طریقے پر وہ چلتے ہیں. تو جو لوگ باطل پر ایمان لائے یعنی حق کو چھوڑ کر کے جھوٹ پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. یہی کفر ہے، یہی انکار ہے. وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. آیت نمبر 53. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى. اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں جب انہیں ایک اللہ کی دعوت دی گئی، ایک خالق اور مالک سے ہونے کے یقین کی دعوت دی گئی، تو نبی کو جھٹلانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا. معجزے کا جب جواب دیا گیا کہ کیا قرآن تمہارے لیے بطور نشانی کافی نہیں ہے، اور میں سچا ہوں یا نہیں ہوں اس کے لیے میں اللہ رب العزت کو گواہ پیش کرتا ہوں.
تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگے. جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے، جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، تو انسان ایسا ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ الجھن باتیں کرتا ہے. تو یہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ تم عذاب کا بار بار دھمکی دیتے ہو آپ، تو اب ٹھیک ہے، اب عذاب ہی لے آؤ. جیسے سورہ انفال آیت نمبر 32 کے اندر بھی بتایا گیا، اور جب انہوں نے 32 اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیرے طرف سے برحق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور تکلیف دینے والا عذاب ہم پر لیا. دیکھ رہے ہیں اب کس قدر ڈٹائی ہے کہ اگر یہ اے اللہ تیرے طرف سے ہی ہے تو ہم تو اس کو مانیں گے نہیں، اور تو کیا کر سکتا ہے کر دے، آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا کوئی شدید عذاب پہنچا دے. تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے کی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو جو لوگ سلیم الفطرت ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف جھکنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو ماننا چاہتے ہیں، تو وہ تو مان لیتے ہیں. لیکن جو انکار کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم بہت دھمکی دے رہے ہو کہ دنیا میں عذاب آ جائے گا اور مرنے کے بعد ہوگا، قبر میں ہوگا، جاؤ تم عذاب لے آؤ. مجھے تو یہ سب کرنا نہیں ہے، مجھے تو یہ بات سننا نہیں ہے، مجھے تو دین پہ آنا نہیں ہے. تو اسی طریقے کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ضرور ان کے اس مطالبے کا عذاب آ جاتا، مگر ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت پر یہ عذاب آئے گا. اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا. اصل میں یہ زندگی جو ہے وہ ایگزام ہے، اور ایگزام کا ہر کسی کا ٹائم اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے. جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے پوری چھوٹ ہے کہ جو شرکسی کر سکتے ہو، جو گناہ کے کام، جو اللہ رب العزت کی معاشیت کر سکتے ہو کر لو. اور جب وہ وقت ختم ہوگا پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ ان کو جو چھوٹ دی گئی تھی یہ کب تک رہی؟ یہ ان کی موت تک رہی، یا قیامت تک ہے، یا جنگ بدر اور جنگ احد میں جو عذاب آیا اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا. تو یہ تھا ایک وقت، اس وقت تک انسان کو چھوٹ دی گئی ہے. آج ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے موت تک چھوٹ دی گئی ہے. چاہے تو ہم اچھا اور برا کام کرنے کی ہمیں آزادی دے دی گئی ہے. ہمیں طاقت دے دیا اللہ رب العزت نے کہ تم جو چاہو وہ بول سکتے ہو، جو چاہو وہ کر سکتے ہو. اور اب ہمیں چھوٹ دے دیا اس نے عمل کی صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے. اور اگر پھر اللہ فرماتا ہے اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں ضرور عذاب آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور تک نہیں ہوگا. تو یہ جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں ان کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لا شعور لوگ ہوتے ہیں، انہیں شعور نہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی پکڑ کیا آ سکتی ہے. اس عمل کی پکڑ بھی آئے گی. جو ہم انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کو اس کا حق دے رہے ہیں، اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے ہیں، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ لاشعور ہوتے ہیں. ان کو شعور نہیں ہوتا کہ اس کی پکڑ آنے والی ہے اور کبھی بھی آ جائے گی اس کی پکڑ، یا تو عذاب کی شکل میں، موت کی شکل میں، یا قیامت کی شکل میں. یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. یہ جلد عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب تو آنا ہی ہے. جو یہ کفر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، رب کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کفر کی وجہ سے جہنم انہیں گھیرنے والی ہے. اور کیسے گھیرنے والی ہے؟ آیت نمبر 55، اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا. ایسا عذاب ان کو لپٹے گا کہ اوپر اور نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. جیسے سورہ زمر آیت نمبر 16 کے اندر اللہ نے فرمایا ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، یعنی ان کے اوپر سے بھی جو ٹینٹ یا سائبان ہوں گے
اور ان کے نیچے سے بھی صاحبان ہوگے، یعنی نیچے اور اوپر دونوں طرف آگ کی لپٹ ہی لپٹ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 39، اے کاش کافر اس وقت کو جانتے جب وہ اپنے چہرے سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ سے، مطلب جب جہنم کی آگ میں یہ ڈالے جائیں گے تو اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں جب کسی کو مار پڑتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانکتا ہے، چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس دن بھی جہنم سے اپنے جہنم کی آگ کو چہرے سے ہٹا نہیں پائیں گے اور نہ اپنی پیٹھ کو یہ بچا پائیں گے اس آگ سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ قمر کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 48-49، اس روز وہ اپنے چہرے کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ آج جو سرکشی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بغاوت، اس کے کلام سے بغاوت، اس کے نبی کا انکار یا نبی کی حکم کا انکار، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس روز وہ اپنے چہرے کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آگ کے چھونے کا مزہ چکھو، کیونکہ آگ جب چھوتی ہے تو اس کو بھی آگ بنا دیتی ہے جیسے چھوتی ہے، تو یہ آگ کے چھونے کا مزہ چکھو۔ جب یہ آگ چھوئے گی اور انسان جب جلے گا، اس کی جب اسکن جلے گی تو اس کا اب تم مزہ چکھو۔ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کر رکھا تھا۔ یہ سارا اندازہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 13 سے 16 تک، جس دن ان کو آتش کی طرف دھکا دے کر دھکیلا جائے گا، مطلب جہنم کی طرف انہیں باندھ کر کے یا زنجیروں میں جکڑ کر کے انہیں دھکا دے کر کے وہاں پہ پہنچایا جائے گا۔ کسی کو تو منہ کے بل گھسیٹ کر کے پھینکا جائے گا، کسی کو باندھ کر کے لے جایا جائے گا، الگ الگ مجرموں کا الگ الگ انجام کے تحت جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جس دن ان کو آتش کی طرف دھکا دے کر دھکالا جائے گا، فرشتے انہیں دھکا دے کر کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں، بس یہی زندگی ہے، جی لو یہاں پر، خوب عیش کر لو، جو کر سکتے ہو، حرام سے ہو حلال سے ہو، کسی کو دکھ دے کر کے ہو، کسی کو خون کر کے ہو، یا کسی کو لوٹ کر کے ہو، کسی کو آنسو دے کر کے ہو، کیسے بھی کر کے تم نے اپنی خواہشات کو پورا کیے تھے، بھول گئے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ تو جس جہنم کا یا جس مرنے کے بعد کی زندگی کا تم نے انکار کیا تھا، آؤ آج اس کا مزہ چکھ لو۔ تو اس کو انکار کرتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ رہے ہو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کیا یہ جادو ہے؟ دنیا میں تو تم نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن جادو ہے اور یہ نبی جادوگر ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ سب جادو کا شکار ہے۔ تو دنیا میں تو تم نے دین کو جادو کہہ دیا تھا، اب کیا یہ جادو نظر آتا ہے یا یہ حقیقت ہے؟ اس طریقے سے اللہ رب العزت ان سے وہاں پہ خطاب کرے گا، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ اب تم اس جہنم میں صبر کرو یا چیخو چلاؤ، سب برابر ہے۔ تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کام تم کیا کرتے تھے۔ تمہارے پر ظلم نہیں ہوا، تم نے جو دنیا کے اندر کام کیے ہو اسی کا بدلہ تمہیں یہاں پر دیا گیا۔ یہ تھی آیت نمبر 55۔ آگے اللہ فرمایا اور اللہ فرمائے گا جو تم کرتے تھے اس کو چکھو، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس جہنم میں تم اس عمل کو چکھو۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے نبی کو ماننے کے لیے معجزے کا مطالبہ کیا، اور جب اس کا جواب دیا گیا تو چڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو یا ہم کو ڈراتے ہو کہتے ہو، تو اس کا مطالبہ انہوں نے کیا، اس کو مانگا کہ جی لے آؤ عذاب، تو اللہ نے کہا کہ عذاب بہت جلدی آنے والا ہے، تم سب گھیرے جانے والے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو چھوٹو گے نہیں۔ کسی کو جنگ بدر میں، کسی کو جنگ عہد میں، کسی کو دوسرے عذابوں میں، اور پھر موت کا عذاب، اور پھر جہنم، اور پھر آخرت قیامت تو ہے ہی، اور اس کے بعد یہ جب اکٹھا کیے جائیں گے تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ اب دوسرے جو گروپ ہے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، جو ایمان والے، یہ غیر ایمان والے تھے، انہیں خبردار کیا گیا کہ دیکھو جو تم روش اختیار کر رہے ہو، جو نبی کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور جنہوں نے اقرار کر لیا تھا اور انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، ان کے لیے اللہ رب العزت ان کی تربیت کرتا ہے۔ آیت نمبر 56۔
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی وسیعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے، وسیع ہے نا، بہت پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ دو بات کہی گئی کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر میری عبادت کرنے میں تمہیں پریشانی ہے، جس جگہ میں تم رہ رہے ہو، تو اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، تو اپنی پیدائش کے مقصد کو تو پورا کرنا ہوگا۔ اگر جس جگہ میں رہ رہے ہو وہاں پہ عبادت کرنے میں تمہیں پریشانی ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے میں پریشانی ہے، تو خبردار ہو جاؤ اے میرے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، یعنی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا اور صحابہ نے کیسے عمل کیا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، ایک رب کے رب ہونے پر یقین کیا انہوں نے، تو لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کی عبادت سے روکنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پہ اللہ کی عبادت کیا تھی کہ صرف ایک اللہ کو رب ماننا، یعنی ساری کائنات کے خالق اور مالک کو اکیلا ماننا، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، وہی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 360 خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اس میں انبیاء کے بھی ہیں، ولی کے بھی ہیں، ولیوں کے بھی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، یہ اللہ کا حق ہم انہیں نہیں دے سکتے۔ اللہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس سے دعا مانگیں، اس سے ہماری ضرورت کو پوری کروائیں۔ تو اس بات سے ناراض ہو کر کے انہیں مارنے لگے اور ان کو عبادت سے روکنے لگے، اللہ کی عبادت سے روکنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ عبادت تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، تو عبادت تو کرنی ہوگی، اگر یہاں نہیں کرنے دے رہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے اس آیت پہ کیا عمل کیا کہ وہ پہلے حبشہ کی طرف گئے، حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں زمین میں جگہ دی اور ہر شہر میں جانے آنے کی انہیں اجازت دی گئی، لیکن وہاں پہ وہ مواقع نہیں تھے کہ پورے کے پورے اسلام پر، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، خود عمل کرو آپ جیسا کر سکتے ہو لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دو گے، ایسا بھی آتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ پھر آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف صحابہ کو پہنچانا شروع کیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرو جو یہاں پہ اللہ نے کہا، اس کو یہاں پر پورا کیا گیا، یعنی وہاں ریاست قائم کی گئی اور اللہ کے حکم کو وہاں پر قائم کیا گیا، وہاں پہ شریعت نافذ کی گئی، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ وہاں پہ شراب نہیں ہوگی، وہاں پہ جوا نہیں ہوگا، وہاں پہ زنا نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بچیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، اور جتنے بھی قسم کے کرائم تھے وہ سارے کرائم وہاں پہ ختم کر دیے گئے، اور اگر کوئی کرائم کرتا تو اس کے لیے سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی۔ تو کوئی زنا اگر کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو اس کو قتل کی سزا قتل دی جائے گی، کسی نے چوری کیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ سخت سزا کی وجہ سے وہ سارے کرائم وہاں پر ختم ہو گئے۔ اس ہجرت کے تعلق سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ نساء۔ جب کسی جگہ پر ہمیں اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے تو مراد یا تو ہمارے گھر والے روک رہے ہیں،
یا ہمارے خاندان والے روک رہے ہیں، ہمارے رشتے دار روک رہے ہیں، ہمارا معاشرہ روک رہا ہے، ہمارا شہر روک رہا ہے، اگر اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے اور یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، تو اس پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہاں سے ہجرت کرنا ہے، نکلنا ہے. کیوں نکلنا ہے؟ تاکہ وہاں جائیں، ہم ایسی جگہ میں جائیں جہاں پر ہم اللہ کی عبادت آزادی سے کر سکتے ہو. اسے ہجرت کہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہجرت کی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہاں نکلا ہے. یہاں پہ عقیدہ، یہاں پہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہے، نہ کہ دولت کے لیے، نہ کہ کسی عورت کے لیے یا کسی اور وجہ سے. تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر کر کے ہجرت نہیں کرتے اور انہی کے دین پر رہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کر لیتے ہیں. تو اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہجرت نہیں کرتے. ان تینوں کا انجام یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا، سورہ نساء آیت نمبر 97 سے 100 تک. سورہ نساء: بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیے، موت کا فرشتہ تو ہر کسی کے اوپر آنا ہے، اور ابھی ایسے شخص کے اوپر یہ موت کا فرشتہ آیا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. جان پر کیا ظلم کیا ہے؟ یعنی شریعت پر اس نے عمل نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حکموں پر اس نے عمل نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کیا. تو فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، یعنی تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کیے، تم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیوں نہیں کیے، کس چیز نے تم کو اللہ کی عبادت سے روکا؟ اب ان کا جواب سنیے آپ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں کہہ رہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم اس زمین پہ نہایت کمزور تھے، ہم اس زمین کے اندر بہت کمزور تھے، ہم کیسے عمل کر سکتے تھے؟ ہمارے گھر والے پورے کے پورے مشرک تھے، ہمارے خاندان والے پورے کے پورے بدعتی تھے، ہمارا پورا رشتہ دار، ہمارا پورا معاشرہ جو تھا وہ شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا تھا. ہم کیسے ان کے بیچ میں توحید پر کے علم بردار ہو جاتے؟ کیسے ہم بدعت سے بچ جاتے؟ کیسے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے؟ یہ پورا کے پورا ماحول تو جو ہے وہ کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا، کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہم کیسے بچ جاتے؟ ہم مجبور تھے. وہ ہے کہ ان کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ انہیں علم تھا، انہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہمیں پتا تھا لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم عمل کر سکتے ہوتے. تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تو اس میں ہجرت کر جاتا؟ یہ میں نہیں، قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، سورہ نساء آیت نمبر 97 سے 100 تک. فرشتے کچھ نہیں سنیں گے. وہ کیا کہیں گے کہ کیا اللہ رب العزت کی زمین وسیع نہیں تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیوں نہیں یہاں سے نکلا، کیوں نہیں ہجرت کیا؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ان کا علم، ان کی صحیح معرفت، ان کا سچ جان لینا ان کا کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا. عمل کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے ہجرت بھی نہیں کی اور اسی زندگی میں یہ جیتے رہے. تو ان کے لیے فیصلہ خالق کائنات نے فرمایا. تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیے، علم جو ہے اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. لیکن لوٹنا تو ہر کسی کو ہے، ایک اچھی جگہ میں لوٹے گا، ایک بری جگہ میں لوٹے گا. تو یہ جو جہنم ہے یہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، یہ ہمارا رب نے بتایا. لیکن کچھ لوگ استثناء ہیں، کچھ لوگ بچا لیے جائیں گے ہجرت نہ کرنے کے بعد بھی. وہ کون ہے؟ مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. مطلب ایسے کمزور لوگ جو مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو کوئی تدبیر نہیں جانتے گھر سے نکلنے کی، بھاگ جانے کی، نکل نہیں سکتے، باندھا گیا ان کو. جیسے یاسر، عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ، انہیں باندھ کر کے مارا گیا، انہیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، ان کے مالک انہیں نکلنے نہیں دیتے تھے.
مکے میں پہرے لگے ہوئے تھے, کوئی نکل نہیں سکتا یہاں سے, یہی رہنا ہوگا اور ہمارے مذہب پر رہنا ہوگا, ہمارے طور طریقے پہ رہنا ہوگا, ہم جیسے جی رہے ویسے جینا ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تم نہیں جی سکتے. تو انہیں مارا جاتا تھا اور نکلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو ایسے لوگ جنہیں قید کر لیا گیا ہے, جیسے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو, سمیہ رضی اللہ عنہ کو جو قید کر لیا گیا تھا, ایسے لوگ ہیں. اور اس کی مثال کے لیے ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام, انہیں بھی باندھ کر کے رکھا گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے کفر کو قبول نہیں کیا. صحابہ کرام جن کو باندھ کر کے رکھا گیا تھا انہوں نے کفر کو قبول نہیں کیا. حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ یہی کہا, آہد آہد, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. اور مارا اس لیے جاتا تھا کہ یہ کہہ دو کہ ہاں وہ ایک تو ہے لیکن یہ بھی اس کے سمان ہے. اور دنیا کا بنانے اور چلانے والا تو ایک ہی ہے, لیکن یہ بھی اس کے سمان ہے. یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں, یہ بھی زندگی اور موت دے سکتے ہیں, یہ بھی رزق دے سکتے ہیں, یہ بھی عزت اور ذلت دے سکتے ہیں, یہ بھی اچھا اور برا کر سکتے ہیں. لیکن حضرت بلال کیا کہتے تھے, آہد, نہ, وہ ایک ہے, وہی سب کچھ کرنے والا, وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ استثناء صورت چھوڑی کہ اگر ایسے لوگ جو مرد اور عورت ہیں, جو کمزور ہیں, جو قید کر, یہ جو وہاں پر جو ہے نا نکلنے کی راستہ نہیں پاتے, کوئی ایسا ہاتھ نہیں پاتے کہ جس کو پکڑ کر کے وہ وہاں سے کفر کی منڈی سے نکل جائے, شرک کی منڈی سے نکل جائے, تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے. تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے گا, اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا, نہایت بخشنے والا ہے. تو یہ کس کی کیا کنڈیشن ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے, اور وہ بندہ بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا, اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. اب ایک شخص ہے جس نے ہمت کر کے ہجرت کی. 3 وقت ایسے ہیں جس وقت شیطان بہت زیادہ ڈراتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیک کام ہم کرنے جاتے ہیں تو جتنا بڑا نیک کام ہوتا ہے اتنا زیادہ شیطان ہمارے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں ڈراتا ہے. تو جب بندہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے توحید کے اوپر اور صحیح اسلام کے اوپر آتا ہے تو شیطان اس کو بہت ڈراتا ہے. رشتہ داری چلی جائے گی, دوستی ختم ہو جائے گی, کاروبار ختم ہو جائے گا. اور جب بندہ اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے کے لیے اپنے ملک کو, اپنے جگہ کو, اپنے شہر کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے, اس وقت بھی شیطان بہت ڈراتا ہے کہ اپنے لوگوں سے دور جا رہے ہو, اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہو, اپنی خاندان, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو. شیطان بے انتہا ڈراتا ہے. اور تیسری, جب ظلم کے خاتمے کے لیے انسان نکلتا ہے اس وقت شیطان بہت ڈراتا ہے. ظلم کو روکنے کے لیے جب انسان نکلتا ہے, ظالم کو روکنے کے لیے جب نکلتا ہے, اس وقت بھی شیطان بہت ڈراتا ہے. تو یہ, لیکن جن لوگوں نے اللہ رب العزت پہ توکل کیا اور ہجرت کی, تو اللہ کیا فرماتا ہے, اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا. کون فرما رہا ہے یہ؟ خالق کائنات, جس کی زمین ہے وہ فرما رہا ہے کہ جس نے ہجرت کر لی. اب آپ خود غور کریں کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی لڑکی کے لیے نہیں نکل رہا, کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے نہیں نکل رہی, کوئی کسی کاروبار کے لیے, کسی نوکری کے لیے نہیں نکل رہا, یہ خالق کائنات کی رضا کے لیے نکل رہا ہے. یہ اس کی رضامندی چاہنے کے لیے نکل رہا ہے. تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا سمجھ لیا ہم نے؟ کیا وہ حی اور قیوم نہیں ہے؟ کیا وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ رازق نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے, اللہ کی زمین میں وہ بہت وسعت پائے گا, بہت گنجائش پائے گا. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے برکت سے نوازے گا, یعنی اس کے علم میں برکت ہوگی, اس کی صحت میں برکت ہوگی, اس کی دولت میں برکت ہوگی, اس کی عزت میں برکت ہوگی. تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کے دہانے کو کھولتا ہے اسی طرح, اور وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے, یہ ہے اصل کہ وہ گھر سے جو نکلا ہے وہ دولت اور شہرت اور عزت کے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رب کی رضا کے لیے نکلا ہے. ہجرت کرے تو پھر اسے موت آ جائے, پھر ایسے شخص کو ہجرت کرتا اور اسے راستے میں موت آ جاتی ہے.
یا مہاجر کی موت، ہجرت کیا ہوا اس نے اور اسے موت آ گئی، پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ہجرت کا حکم دیا گیا کہ اگر جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم توحید پر نہیں رہ پا رہے تو ہم وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر وہاں پہ رکیں گے، رکنے کی شرط یہ ہے کہ ہمیں وہاں شرک اور کفر پہ رہنا ہوگا، شرک کفر اور بدعت پر رہنا ہوگا، اور اگر ہم اس حال میں رہتے ہیں تو ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے اور خالق کے سامنے، اپنے رب کے سامنے ہم مجرم قرار پائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہاں سے نکل جانا ہوگا، اور ایسی جگہ میں ہم جائیں گے جہاں پہ ہم وہ صحیح طریقے سے صحیح دین پر ہم رہ سکیں۔ یہ عمل کی آزادی ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے، چاہے تو ہم شرک اور کفر کے اندر صحیح چیز جاننے کے بعد بھی مشرک اور منکر بن کر کے ہم پڑے رہیں، اور چاہے تو ہم ہجرت کر دیں۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس پہ آپ غور کریں کہ اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر نہیں نکلتے ہو تو کب تک نہیں نکلو گے؟ آج اللہ نے عمل کی آزادی دے دی، تمہیں عقل اور شعور دے دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر کے، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے تمہیں سورج، چاند اور زمین دیا، جس نے تمہیں زندگی گزارنے کی ہر وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تم نے نہیں مانگی تھی وہ سب کچھ دیا، تم نے اس کو چھوڑ کر کے اس کا حق اس کی مخلوق کو دیا، کبھی جانور کو، کبھی پتھروں کو، کبھی انسانوں کو۔ تم نے اس کے کلام پر کفر کیا، تم نے اس کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی اور تعلیم پر عمل کیا، یعنی بدعت کیا۔ کس لیے؟ کہ یہ دنیا ہاتھ سے نہ چلے جائے، رشتہ داریاں نہ چلے جائے، کاروبار نہ چلے جائے، گھر نہ چلا جائے۔ ہجرت نہیں کی تم نے، عمل کی آزادی تھی لیکن تم نے عمل نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کب تک رہو گے اس دنیا میں؟ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مرنا ہوگا، پھر تو ہجرت کرو گے۔ ابھی عمل کی آزادی ہے، تم نے خود اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی، اب اللہ کی مرضی سے ہجرت کرنا ہوگا۔ اور یہ ہجرت کیسی ہوگی؟ یہ دنیا سے خاتمہ، یہ دنیا سے نکل جانا ہوگا۔ اب کوئی موقع نہیں، اب دو فرشتے آئیں گے اور کھینچ کر کے لے کے چلے جائیں گے، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کلو، ہر نفس ذائقہ چکھنے والی ہے، موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہو گئے، اس میں نیکوکار بھی شامل ہو گئے، اس میں اچھے اور برے لوگ بھی شامل ہو گئے، دولت مند اور فقیر بھی شامل ہو گئے، بادشاہ اور فقیر بھی شامل ہو گئے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی شامل ہو گئے۔ ہر نفس کو اللہ رب العزت نے فرما دیا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو تم اپنی عبادت کا مقصد پورا کرنے کے لیے، اگر پیدائش کا مقصد پورا کرنے کے لیے اگر ایسی جگہ میں نہیں بھی پہنچو گے تو بھی تو تمہیں مرنا ہے۔ تم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم عزت نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ لیں گے، اس کاروبار میں، اس رشتہ داروں میں ہم ہمیشہ کے لیے رہ لیں گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تمہارے لیے تو پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا، ثم الینا ترجعون، اسی کی طرف لوٹو گے، تم کسی اور کی طرف نہیں جانے والے۔ ان دنیا کی مخلوق جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، ادھر نہیں لوٹو گے تم۔ اور پوچھے آپ مشرکوں سے کہ جب انسان مرتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ تو وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، کیونکہ آتا بھی وہیں سے۔ تو تم لوٹ کر کے اس کے پاس آؤ گے، یعنی وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتائے گا۔ اب یہاں سے ہجرت کرنے میں کون سی چیز ہمیں آڑے آتی ہے، وہ ساری چیزوں کا یہاں پہ ایک آیت دوسری آیت سے کتنی زیادہ مل رہی ہے اس کو ہم دیکھیں۔ کیا نسبت ہے ایک آیت کی دوسری آیت سے؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جیسے کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات قرآن میں 100 مقام پر آئی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دیا ہے۔ یہاں فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،
ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت جو خالق ہے جس کی دنیا، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس دو کام کر لو تو الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، یعنی تمہاری آستھا، تمہارا یقین ہو جائے کس چیزوں پر؟ اللہ رب العزت کے فرمان پہ، نبی کے فرمان پر. اور اس کی بنیاد 6 چیزیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پہ اچھی بری تقدیر پر. یہ بیس ہے اور اس کے اوپر پھر ساری جو چیزیں ہیں ایمانیات کی وہ رکھی ہوئی ہے. تو ایمان لا لو اور عمل صالح کر لو. عمل صالح کیا ہے؟ وہ نیم، جو نیم اللہ رب العزت نے بتائے. اور عمل صالح کی جو ہے وہ 2 شرط ہے. عمل صالح کب بنے گا؟ ایمان کی موجودگی میں 2 چیز کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. ایمان کی موجودگی میں پہلا اخلاص کا ہونا کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تب وہ عمل صالح بنے گا. اب یہ 2 کام ہم کر لیتے ہیں اور ان 2 کام کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں بانٹا. وحی کو 2 حصوں میں اللہ رب العزت نے بانٹا. ایک مکہ کے اندر جب نبی مکرم نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال رہے اور مکی صورتیں نازل ہوئی، اس میں الا الذین آمنوا پہ فوکس کیا گیا. الا الذین آمنوا کو اچھی طریقے سے سمجھایا گیا، عقائد کو اچھی طریقے سے سمجھایا گیا. پھر آپ جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو عمل صالح بتایا گیا. اب نیم بتائے گئے کہ تمہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ سارے احکامات جو ہے وہ مدینہ میں آئے. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور داخل کریں گے. ان میں اچھا، یہ جو جنت میں یہ داخل ہونے والے ہیں، یہ کب تک کے لیے داخل ہونے والے ہیں؟ 60 سال کے لیے. جیسے دنیا میں ہم 60-70 سال کے لیے آئے، تو جنت میں ہم کتنا داخل؟ ان میں انہیں، اور وہ جنت کیسی ہے؟ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہ جنت میں بالا خانے بھی ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. 60-70 سال کے لیے نہیں. اب جو دنیا تمہیں دی جا رہی ہے، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے 60-70 سال کے لیے دیا، لیکن اس دنیا کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی. نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. یہ نیک عمل کرنے والے تھے، اس لیے ان کا اجر جو ہے وہ بہت اچھا ہے. نیک عمل کب نیک عمل بنے گا؟ جب اس کے اندر ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ ہوگا. اب نیک عمل کی کچھ صفت یہاں پہ بتائی گئی. جن لوگوں نے صبر کیا. صبر کیا چیز ہے؟ وقت تھوڑا سا بچا ہے. صبر ہے معصیت سے رک جانا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے رکنے میں جو تکلیف ہوتی ہے. جیسے کسی کو سگریٹ پینے کی طلب ہوتی ہے اور اسے پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے روکا ہے، اب وہ رک گیا، تو اسے جو تکلیف ہوگی یہ صبر ہے. اس عمل کو کرنے سے جو تکلیف ہوگی، جیسے فجر کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب وہ اس میں صبر کر رہا ہے. زکات دینے میں، اپنا مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں صبر کر رہا ہے. تیسرا، جو وہ نیک عمل کر رہا ہے اس کے وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، لوگ گھر سے نکال رہے ہیں، لوگ نوکری سے نکال رہے ہیں کہ تمہاری داڑھی ہے نکل جاؤ، لوگ شادی نہیں کر رہے کہ یہ تو حجاب پہننے لگی ہے، برقع پہننے لگی ہے. تو یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے جو تکلیف آ رہی ہے اس میں صبر. اور چوتھا، اللہ کی تقدیر پر صبر، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے بہتر تھا وہ کیا، اس پہ صبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں شکایت نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو، جس میں شکر اور صبر ہو، جس میں شرک نہ ہو. بہرحال، تو جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. 2 صفت یہاں پہ بتائی. جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، یعنی ہر حالت میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل، کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اس نے میری تقدیر لکھ دیا ہے اور قلم اٹھا لی گئی ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے پر پورا توکل. اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں. دیکھیے، یہ اوپر کی آیتوں سے کتنی مل رہی ہے کہ تمہیں عبادت کرنے میں اگر پریشانی ہے تو زمین اللہ کی وسیع ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور عمل صالح کرو گے، اس کے لیے تم ہجرت کر لو گے. تو جن لوگوں نے صبر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر کے جائیں گے تو صبر تو کرنا پڑے گا. تو جس نے صبر کر لیا اور توکل صرف اللہ پر،
مسلمانوں پر نہیں کہ وہ مسلمان میری مدد کرے گا, وہ مسلمان مجھے رکھے گا یا فلاں کرے گا یا فلاں کرے گا, نہیں. توکل پورا کی یہ ذرائع ہیں, لیکن ذرائع اگر انکار کر دیں تو یہ مڑنے والا نہیں ہے, یہ جلسنے والا نہیں, یہ رکنے والا نہیں ہے. توکل اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر کیا, اور اللہ کی ذات پر جب توکل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر بہت وسعت پائے گا. تو یہ توکل کرا اس نے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کتنی ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں, کیونکہ جب یہ نکل کر کے جاتا ہے تو اس کو ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کاروبار کا کیا ہوگا, کون کھلائے گا, ذریعہ معاش رزق کیسے آئے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کا اصول بتایا. اور کتنی ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. کتنا پیارا اگزامپل دے کر کے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ کس قدر جانور ہیں, کس قدر مخلوق ہے جو اپنا رزق اپنے کندھے پہ لے کر کے نہیں پھرتے. ہم دیکھیں ہم سے بڑا کئی گنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے, ہم سے 2-4 روٹی کھاتے ہیں اور وہ اس کا رزق بہت زیادہ کھاتا ہے وہ, لیکن اس کے بعد کبھی دوسرے دن کا وہ اپنے سر کے اوپر اپنے پیٹھ کے اوپر لے کر کے نہیں پھرتا. اور بھی کئی جانور ہیں, کوئی اپنا دوسرے دن کا اسٹاک نہیں کرتا, اور ہم ایک دن کے لیے اگر نکلے اور کھانے کا ڈبہ چھوٹ گیا تو جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یقین کیسا, اتنے بڑے بڑے جانور, کیا اللہ رب العزت ان کو کبھی بھوکا رکھتا ہے؟ ہم مہینوں کا اسٹاک کرتے ہیں. ہم اس قدر جو ہے ہمارا یقین جو ہے دیکھنے ہم کیسا ہے. اور کتنی ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے, انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے, کسی کو بھوکا نہیں سلاتا, اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے. تو رزق تم اپنی مرضی سے نہیں کما لیتے ہو, اپنی طاقت, اپنے علم, اپنے شعور سے نہیں کماتے ہو, اللہ رزق دیتا ہے. اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. سننے والا بھی ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے, اور جاننے والا بھی ہے کہ کون سی میری مخلوق بھوکی ہے. آپ ایک چھپکلی کو دیکھیے جو دیوار کے اوپر رہتی ہے, جو اڑ نہیں سکتی, جو زمین پہ چل نہیں سکتی, اور اس کا رزق اڑنے والا. اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو آپ غور کریں, صبح سے شام تک دیکھیں کہ اس چھپکل کو اس کا مالک کیسے رزق دیتا ہے. ایک پرندہ اڑتا ہوا, ایک تتلی یا ایک کیڑا گھر کے اندر اڑتا رہتا ہے, اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو اس کے منہ میں پہنچ جاتا ہے. ہمارا لقمہ جب تک ہمارے منہ میں نہیں پہنچے گا ہمیں موت نہیں آئے گی. جس طریقے سے موت کا فرشتہ ہمیں ڈھونڈتا ہے, اسی طریقے سے رزق کا فرشتہ بھی ہمیں ڈھونڈتا ہے. جب کسی کا موت آتی ہے تو آپ دیکھنا کہ وہ آخری ڈراپ جب تک نہیں پی لیتا, آخری گھونٹ پانی نہیں پی لیتا, اس وقت وہ مرتا نہیں. اور جب وہ اس کا آخری وقت پورا ہو جاتا ہے, یعنی اس کا رزق پورا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسے روک دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے, اس نے پیٹ دیا ہے, بھرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے. ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے یہ تقدیر ہے, رزق جو ہے وہ تقدیر ہے, اور آخرت یہ ہماری مشقت سے ہوگی, یہ ہماری جد و جہد اور کوشش سے ہوگی. اور اس کو ہم نے الٹا کر لیا کہ دنیا کو ہم نے جد و جہد اور کوشش سے سمجھ لیا, جبکہ دنیا ہمیں مقدر سے ملے گی, اور آخرت ہم نے آخرت کو تقدیر سمجھ لیا ہے, جبکہ آخرت ہماری جد و جہد اور کوشش سے ملنے والی ہے. اس تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں جو سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس تعلق سے, اور زمین پہ کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے, اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونے اور اس کے سوپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے, اور وہ اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ وہ جب مر کر کے کہاں پہ وہ مٹی میں ملایا جائے گا اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتنا لقمہ ہمیں کھانا ہے, کتنا پانی پینا ہے, کیا ہمیں ملنا ہے, وہ سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ سورہ ہود آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا. اور سورہ
طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا. اللہ سے اگر ڈر رہا ہے کہ میں اپنی عبادت کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو وہ اللہ رب العزت یہ تقوی کی وجہ سے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت بنا دیتا ہے. ہم تقوی تو اختیار کریں, اللہ رب العزت نکلنے کے راستے بنائے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا ہے. اگر بندہ تقوی اختیار کرے گا تو ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا, اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. واقعی اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرنے کہ اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے, یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ٹھہرایا ہوا ہے. ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث سماعت فرمائے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. نبی مکرم نے فرمایا اللہ پر توکل کر لو جیسا کہ اس کے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسا رزق دے گا جس سے پرندوں کو دیتا ہے. وہ پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو پیٹ بھر کر کے لوٹتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 2344. اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کس کو کس چیزوں کی ضرورت ہے. آج کی کلاس کی آخر 2 آیت کو سماعت فرمائے. اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہاں پہ مشرکین مکہ سے کچھ سوال اللہ رب العزت کرنے کا حکم دے رہا ہے, یا ان لوگ جو ہمارے علاقے میں بھی مشرک ہیں ہم ان سے بھی اگر یہ سوال کریں تو وہ یہی جواب دیں گے. سوال کیا ہے؟ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگا دیے تو وہ ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ کس نے زمین اور آسمان کو بنا دیا, کس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا, کس نے تمہیں پیدا کیا. کیا کہے گا؟ ہر کوئی انسان کہے گا کہ وہ ایک وہ ہے. تو وہ کہیں گے اللہ. پھر وہ کہاں بہکائے جاتے؟ جب وہ خالق ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ جب وہ پیدا کرنے والا ہے, جب وہ بنانے والا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے ہر مخلوق کو اس نے لگا دیا ہے تو پھر ضرورت اور حاجت اور پریشانی کو دور کروانے کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا پھر کہاں بہکائے جاتے ہو, پھر کیوں بہک گئے تم؟ جب تم یہ مان رہے ہو کہ خالق اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو پھر ضرورت کا پورا کرنے کے لیے کیوں کسی اور کے پاس جاتے ہو؟ پھر دوسرا سوال, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. پھر سے دیکھیں, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کے لیے رزق کشادہ کرتا ہے اور منافقوں اور کافروں کے لیے رزق تنگ کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. جس کے لیے چاہتا ہے, یعنی فرعون کے لیے اللہ نے رزق کو کشادہ کر دیا, حامان کے لیے کر دیا, تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر کے بھی آزماتا ہے. تو اس میں انسان کے علم کا کوئی عمل دخل نہیں, انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں, انسان کی کوشش کا اس کے علم کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ دولت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق سے نوازتا ہے. رزق زندگی گزارنے کے سامان کو بھی کہتے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے, ہر چیز کو اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے. تو انسان کی رزق کے تعلق سے انسان کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ انسان کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ رزق اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے, ہمارے علم کے, ہماری طاقت, ہماری سوچ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں ہمیں کوشش کرنا ہے, ہاں ہمیں کام کرنا ہے, لیکن دے گا کتنا وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آخری آیت, اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا, پھر کس نے زمین کو موت کے بعد اسے پانی سے زندہ کیا,
पूछे आप इनसे, जो मुशरिकीन है, जो अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना रखे, उनसे पूछे तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही के लिए हम्द है, लेकिन उनके अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते, ये अक्ल से काम नहीं लेते। कह रहे हैं कि जमीन और आसमान दुनिया का बनाने वाला, हमारी जरूरतों का पूरा करने वाला, जमीन से रिस्क का निकालने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये, लेकिन अकल से काम नहीं लेते कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह का हक किसी और को देते हैं, और ये जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जुर्म से, इस शिर्क से हम सबको महफूज रखे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, उसका तदब्बुर 5 मिनट के लिए। सबसे पहला, आज की क्लास में मकसद जिंदगी क्या बताया गया। मकसद जिंदगी बताई गई रब पर भरोसा करना, पूरा की पूरा तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज्जत में करना, ये आयत नंबर 59 में था। दूसरा पॉइंट, अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह के ताल्लुक से क्या चीज हमने सीखने को मिला, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। आयत नंबर 62 में हमने ये सीखा। आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है, हर चीज का जानने वाला। हमें भूख की जरूरत है, हमें फला की जरूरत है, फला की जरूरत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुपा हुआ नहीं। ये बात हमने 63 नंबर आयत में सीखा। तीसरा पॉइंट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। तो आज की इस क्लास के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जो है हमारे लिए नसीहतें वसीयतें या आपकी रहनुमाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इबादत करना हमें सिखाया। ये आयत नंबर 56 में हमने देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब पर भरोसा करना सिखाया कि रब पर कैसे भरोसा किया जाएगा। सहाबा इकराम अपने घर बार, बीवी बच्चे, अपनी जायदाद और अपनी सारी चीज को छोड़ करके निकल गए तन्हा, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये ऐसा तवक्कल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और सहाबा इकराम ने अमल करके हमको दिखा दिया क़यामत तक के लिए। क़यामत तक के लिए अब जो कोई भी अपनी पैदाइश के मकसद को यानी अल्लाह की इबादत को पूरा करना चाहेगा और उसे तकलीफ दी जा रही है, तो वो सहाबा के इस मनहज को देख करके निकल जाएगा। आयत नंबर 59 में था ये। तीसरा पॉइंट, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल पर ईमान लाने से की हकीकत को समझाया कि बातिल पर ईमान लाना क्या है, कि जब कुरान और हदीस आ जाए और उसके बाद अगर कोई बातिल पर ईमान लाता है तो ये जलालत है, ये गुमराही है और बर्बादी है। आयत नंबर 52 में था ये। चौथा पॉइंट, कामयाब लोगों के रवैये, ये हमारे लिए नसीहत है कि कामयाब लोग कौन होने वाले हैं और वैसे ही हमें बनना है। तो कामयाब लोग होने वाले कौन है? सबसे पहला पॉइंट, अल्लाह ताला की इबादत करना। कामयाब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, यानी इबादत करने के लिए अगर रुकावट घर आता है, खानदान आती है, रिश्ता आता है, दुकानदारी आती है, जो भी आती है उसको छोड़ करके वो हिजरत कर लेते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करना पहला पॉइंट। दूसरा ये था आयत नंबर 56 के अंदर ईमान लाना, आयत नंबर 56 और 58। तीसरा नेक अमल करना, आयत नंबर 58 में नेक अमल करते हो और सब्र करते हैं, आयत नंबर 59 में सब्र करते हो। और पांचवा रब पर भरोसा करना, पूरा की पूरा तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर, आयत नंबर 59 के अंदर। पांचवा पॉइंट, नाकाम लोगों की रवैये। तो नाकाम लोगों के रवैये के ताल्लुक से सबसे पहला पॉइंट लिखें, बातिल पर ईमान लाना। हक है हमारे सामने लेकिन हम ईमान बातिल के ऊपर ला रहे हैं, उसके अगेंस्ट पर ला रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, यानी तागूत की इबादत कर रहे हैं। तो ये बातिल पर ईमान लाना, आयत नंबर 52, ये बर्बाद हो जाने वाले लोगों की अलामत है या उनके रवैये हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला का इनकार करना, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करना, असल मतलब ये है इसका कि वही राज़िक है, वही कारसाज है वगैरह। तीसरा, शऊर ना रखना, आयत नंबर 53 में हमने देखा। इसको आप बाद में भी इसको जो है रिवाइज करके देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी नुकात आपको मिलेगी कि आयत नंबर 53 के अंदर क्या देखा हमने, शऊर न रखना। तो ये शऊर न रखना नाकामयाब होने वालों की सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बाशऊर बना दे, शऊर रखने वाला बना दे। चौथा, अजाब मांगने में जल्दी मचाना। हाँ, अब तो हम तंग आ गए जिंदगी से, अब तो हो जाए जो होना है। तो ये नाकाम होने वाले लोगों की सिफत है कि वो अजाब मांगने में जल्दी करते हैं। आयत नंबर 54 में हमने पढ़ा। कुफ्र करना, आयत नंबर 54 में हमने पढ़ा कुफ्र करना यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात का इनकार करना। आओ कुछ कर ले, यानी अजाब की आज की क्लास में हमने क्या अज़्म किया और क्या हमें अज़्म करना है, वो है
اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کے خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا عزم کیا؟ اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کے خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا عزم کر کے ہم اٹھ رہے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، سیلف انالیسس جس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہم نے آج کی کلاس میں یہ پڑھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دوسرا، کیا میں نے شعور سے کام لینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بے شعوری لاشعوری کی زندگی جینا ہے یا شعور کے ساتھ رہنے کا ہم نے ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے باطل پر ایمان لانے کی کیفیت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ باطل پر ایمان کیا لانا چاہتا؟ کیا میں نے صبر کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہر کنڈیشن میں جو چاروں کنڈیشن بتائی گئی صبر کی، اس میں صبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔